مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ المعارج مکیہ، سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک تقاضا کرنے والے نے تقاضا کیا اس عذاب کا جو واقع ہو کے رہے گا۔ ایک مطالبہ کرنے والے نے مطالبہ کیا اس عذاب کا جو واقع ہو کر رہے گا۔ للکافرین، کافروں پر، لیس لہ دافع، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا اس عذاب کو۔ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ذی المعارج، جو درجات کا مالک ہے، بلندیوں کا مالک ہے، سیڑھیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل امین اسی کی طرف چڑھتے ہیں، چڑھیں گے اس کی طرف۔ فی یوم، اس دن میں، کانا مقدارہ، جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چند کفار آئے، جن میں سے کہ نضر بن حارث بھی تھے اور بھی کچھ، تو انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، اگر یہ دین اور یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، یا جس عذاب علیم کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں، دردناک عذاب کی، اس عذاب کو لے آئیے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، جیسا کہ سورہ انفال پارہ نمبر 9 کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے عذاب کو نہ بھیجنے کی وہاں وجہ یہ بیان کی تھی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا درا حالے کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ تو جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب بستی والوں کو، قوموں کو برباد کرنے والا نہیں جبکہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ اور جس بستی کے اندر پیغمبر موجود ہو تو اللہ رب العزت پیغمبر کے ہوتے ہوئے وہاں پر عذاب نہیں بھیجتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بچاتے ہیں۔ مثلا صالح علیہ السلام کو بستی سے باہر نکالا گیا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے کنارے پر لایا گیا، مثلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، تب جا کر قوموں پر عذاب آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بچانے کے لیے پہلے ان کو کشتی پر چڑھایا گیا، سارے پیغمبروں کا حال یہی دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد قوموں پر عذاب آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو بستی سے پہلے نکالا گیا، پھر عذاب آیا۔ تو اصول کیا سب دیو معلوم، پہلے اللہ اپنے پیغمبروں کو بستی سے باہر نکالتے ہیں، پھر عذاب بھیجتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی مکہ میں موجود تھے تو ان پر عذاب نہیں آ سکتا تھا، جب اللہ کے نبی مکہ سے نکل گئے تو پھر ان پر بدر کا واقعہ بھی پیش آیا، قحط سالی بھی مسلط ہوئی، اور دیگر پریشانیاں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب کے مسلط ہوئی۔ تو اسی واقعے کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں اس شخص کا نام جس نے کہ عذاب کا مطالبہ کیا تھا حارث بن نعمان آتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس نے عذاب کا تقاضا کیا، مطالبہ کیا پیغمبر سے، لے آؤ اس عذاب کو۔ اللہ نے کہا وہ عذاب آ کر رہے گا، اور جب وہ عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیس لہ دافع، کس کی جانب سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے۔ ذی المعارج، معراج کی جمع ہے معارج، اس کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے اصلی معنی۔ تو زمین سے آسمان تک جو فرشتے جاتے ہیں، وہ ان سیڑھیوں کی لفٹ کی قسم ہے، کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یا تو ان کی قسم کھائی گئی ہے، یا معارج سے مراد آسمان کے جو درجے ہیں،
ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ ہر 2 آسمانوں کے بیچ 500 سال کا فاصلہ ہے، ہر 2 آسمانوں کے بیچ 500 سالوں کا فاصلہ ہے۔ تو یا یہ جو آسمان تہ بتے ہیں، طباقہ تہ بتے ہیں، یا ان کی قسم کھائی گئی ہے ذی المعارج آسمانوں کا مالک، یا ذی المعارج جو درجات کا مالک ہے، چونکہ اس کا ترجمہ درجے سے بھی کیا جاتا ہے، رتبے سے بھی کیا جاتا ہے، تو جنت کے درجے بھی ہو سکتے ہیں۔ روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ 100 سال کا فاصلہ ہے، ہر 2 درجوں کے بیچ۔ تو گویا کہ اگر دنیا میں ہمیں نیچے سے اوپر تک پہنچنا ہوتا ہے کسی بھی بلڈنگ میں 10 منٹ 5 منٹ یا لفٹ کے ذریعے سے 1 منٹ لگتا ہے، لیکن جنت میں نچلے درجے سے لے کر اوپر درجے تک پہنچنے کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ 10,000 سال، چونکہ ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک 100 سال اور 100 درجے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10,000 سال نیچے سے لے کر اوپر تک پہنچنے میں لگیں گے۔ تو ان درجات کا، ان جنتوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ چونکہ فرشتے اور جبریل امین اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں، اور خصوصاً ان کی جو پیشی ہوگی قیامت کے دن ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اس دن میں کانا مقدار ہو، جس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 50,000 سال۔ مراد قیامت کا دن، قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں پر قرآن نے صراحت کے ساتھ بتلا دیا، لیکن دوسری جگہ پر آیا فی الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال۔ تو وہاں پر بعض مفسرین نے کہا زمین سے آسمان پر چڑھنے کے 500 سال اور آسمان سے زمین پر واپس آنے کے 500 سال، گویا کہ آسمان پر چڑھنے کی مدت کو بیان کیا گیا 1000 سال۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے لحاظ سے قیامت کا امتداد ہوگا اور قیامت کا اختصار ہوگا۔ بعض لوگوں کو قیامت اتنی لمبی لگے گی گویا کہ 50,000 سال، جیسے کہ کافروں اور مشرکوں کو۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تمہارے لیے تو قیامت اتنی مختصر ہوگی جتنی کہ فرض نماز کا وقت، بلکہ اس سے بھی کم، جتنا فرض نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے اس سے بھی کم وقت لگے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت، بس اتنا سا ٹائم تمہیں لگے گا قیامت کے دن۔ ظہر کے وقت حساب کتاب شروع اور عصر تک پول صراط کراس کر کے جنت میں نکل جاؤ۔ لیکن اگر آخرت والا دن مراد ہے تو آخرت کا دن چونکہ 500 سالوں کے برابر ہوگا ایک، پھر وہ تو بڑا لمبا ہوگا، وہ دراز ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ، اور بعض لوگوں کو وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے درمیانہ لگے گا، یعنی 1000 سال، جیسا کہ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر جمیل کیجئے۔ صبر جمیل کس کو بولتے ہیں؟ سورہ یوسف کے ذیل میں لکھا ہے مفسرین نے وہ صبر، فصبر جمیل، جس پر انسان زبان پر حرف شکایت بھی نہ لائے، مصیبتوں پر صبر کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، شکوہ تک زبان سے کبھی نہیں کیا، شکایت تک زبان سے نہیں کی، ایسا صبر کر کے دکھایا۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ لوگ اس قیامت کے دن کو بہت دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم تو اس کو نزدیک ہی دیکھتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن وہ دور نہیں، نَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو بہت نزدیک دیکھتے ہیں۔ کس دن ان کو اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہوگی؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہوگا، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہوگا۔ ایک تشریح یہ کی گئی ہے فکانت وردتن کالدہان، اور ایک تشریح، ایک مہل کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے تیل کی تلچھٹ، جب تیل کو جلاتے ہیں جلاتے ہیں جلاتے ہیں تو آخر میں اس کو کیسا بچتا ہے؟ کالا۔ تو چونکہ وہ سرخی اتنی سیاہ ہوگی، ایسی ہوگی گویا کہ وہ سیاہی میں بدل چکی ہوگی، ایسا ہی کچھ منظر قیامت کا بھی ہوگا۔ کبھی آپ نے شام کے وقت غروب آفتاب کا منظر دیکھا ہوگا، آسمان انتہائی سرخ اور اس پر کالے بادل، وہ یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ سیاہ ہو گیا ہو۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن آسمان کا یہی حال ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ،
اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے، رنگے ہوئے اون کی طرح ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال، اور پہاڑ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ فدکتا دکتا واحدہ، کل ہی آپ نے پڑھا، ریزہ ریزہ آسمان کو بھی کر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو بھی کر دیا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، بکھیر کر رکھ دیا جائے گا پہاڑوں کو۔ فکانت ہباء منبثا، اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا جو قیام اور وقوع ہوگا اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی۔ وتکون الجبال کالعہن، رنگین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، پھر آگے رب العالمین پہاڑوں کی رنگت کو بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں کی بھی مختلف رنگتیں ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سیاہ ہوتے ہیں، وغرابیب سود، اور اسی طریقے سے بعض رنگوں کے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ بدل ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین نے جو پہاڑوں کی رنگت کو بیان کیا، الم تر ان اللہ انزل من السماء فاخرجنا به ثمرات مختلف ومن الجبال جدد بیض وحمر، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے حصے، کچھ تو سفید، وحمر کچھ سرخ، مختلف الوانها، مختلف رنگتوں کے حامل، وغرابیب سود، اور کچھ انتہائی گہرے سیاہ، وغرابیب سود۔ تو جب رنگتیں پہاڑوں کی الگ الگ ہوں گی تو جب ان پر قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بھی ان کے ذرات بھی مختلف رنگتوں کے ہوں گے۔ یبس ولا یسأل حمیم حمیمہ، جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی دوست کسی دوست سے پوچھے گا نہیں۔ حمیم بولتے ہیں جگری دوست کو، گہرا جگری دوست۔ جب انسان کو پریشانی آتی ہے دوست کو فون کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست سے پوچھے گا نہیں، حال و احوال بھی نہیں۔ اور 25ویں سپارے میں رب العالمین سورہ زخرف میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا تھا۔ الا المتقین، لیکن متقی جو ہوں گے ان کی دوستی وہاں پر بھی برقرار ہوگی۔ یبصرونہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، ایک دوسرے کو نظر بھی آئیں گے دوست، لیکن قریب آنے کے بجائے دوست دوست سے دور بھاگے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا، دنیا میں انسان ساری دولت قربان کر دیتا اپنی اولاد کی وجہ سے، انسان اپنی بیوی کی حفاظت کے خاطر جان تک دے دیتا ہے، اپنے خاندان کے لیے انسان خون کے دریا بہا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا کہ انسان خود کہے گا میری بیوی کو بھی لے جاؤ، میری بیٹی کو بھی لے جاؤ، میرے لڑکوں کو بھی لے جاؤ، میرے خاندان کو بھی لے جاؤ، ماں باپ کو بھی تم لے جاؤ، بس کسی طریقے سے ان سب کو لینے کے عوض میں مجھ کو جہنم کی آگ سے رہائی دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ملے گی، یہ سب کچھ دے کر بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی کی کاش وہ فدیے میں دے کر، بدلے میں دے کر بچ جائے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، بھی بنی اپنے بیٹوں کو دے کر، وصاحبتہ بیوی کو دے کر، واخیہ اور اپنے بھائی کو دے کر، یہ سب سے عزیز رشتے ہوتے ہیں، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس خاندان کو دے کر جس میں وہ رہا کرتا تھا، ومن فی الارض جميعا، اور جتنے بھی لوگ زمین میں سب کو دے کر، ثم ینجی، پھر وہ بچ جائے، کلا ہرگز نہیں۔ من فی الارض کے اندر زمین کے خزانے بھی آتے ہیں، زمین کے سارے خزانے دے کر، سونے چاندی ساری دنیا کی دولت اگر اس کے پاس ہو، وہ چاہے گا کہ میں دے کر بچ جاؤں، بادشاہت کو دے کر بچ جاؤں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں بچے گا، کلا نہیں۔ انہا لظہ، وہ دوزخ کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لظہ بھڑکتی ہوئی ہوگی، شعلہ زن، پہاڑوں کی طرح اٹھتے اس کے شعلے ہوں گے۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر پہاڑوں پر آپ نے دیکھا ہوگا آگ لگ جاتی ہے، آگ سے پہاڑوں سے ایک خاص قسم کا میٹیریل نکلتا ہے، خصوصاً انڈونیشیا وغیرہ کے اندر، اور پھر پہاڑوں سے وہ آگ ایسے نکلتی ہے کہ اس کے شعلے آسمانوں کو اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو آگ ہوگی وہ اس آگ سے بھی بھیانک ہوگی، کلا انہا لظہ،
نزاعۃ للشوا، جو کھالوں کو ادھیڑ دے گی، نزاعۃ للشوا، کھالوں کو ادھیڑ دے گی، یعنی اتنی بھیانک آگ ہوگی کہ کھالوں کو جلا کر راکھ خاکستر کر دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی من ادبرا، اسے جس نے بے رخی کی ہوگی، وتولا، اور جس نے منہ پھیر لیا ہوگا، سب کو پکارے گی۔ وجمع فاوعى، اور جس نے مال اکٹھا کیا ہوگا، فاوعى، پھر خوب سمیٹ سمیٹ کر رکھا ہوگا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی دوزخ کی آگ کو کل قیامت اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، وہ بولے گی وہ بھاگتا کہاں، ادھر آ جا۔ مال کو اکٹھا کرنے والے، اقتدار کے پیچھے انسانوں کا قتل عام کرنے والے، لوگوں کی عزت و ناموس کو لوٹنے والے، کہاں بھاگتا، ادھر آ جا، پکار پکار کر لے گی۔ اور کل ہی آپ نے پڑھا کہ ایسی چین کے اندر اور ایسے توق کے اندر جہنمیوں کو باندھا جائے گا جس کی لمبائی 70 ہاتھ سے زائد ہوگی، 70 ذراعا فاسلکوا۔ ذرعها 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی ہوگی، فاسلکوا، اس میں اس کو جکڑ کر لے جایا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ آگے رب العالمین انسان کی فطرت کو بیان کر رہے ہیں، انسان ہے کیسا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو پیدا ہی کیا گیا کم حوصلہ، پست ہمت۔ پھر آگے اس کی تشریح کی جا رہی، کیسا، اذا مسہ الشر جزوعا، یہ نفسیات انسان کی بیان کی جا رہی ہے، سائیکولوجیکل اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے بھلائی اور مال پہنچتا ہے، منوعا، تو بخل کرنے لگتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا کے 2 تشریحیں اور کی گئی ہیں کہ انسان کو حریص پیدا کیا گیا ہے، کم حوصلہ اور پست ہمت، اور ایک تشریح پہ کی گئی ہے کہ حرام مال کی طرف لپکنے والا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی تو جزا فضا کرتا ہے۔ دیکھیں جائز حدود کے اندر انسان جزا فضا کرے، کسی انسان کی انگلی کٹ گئی وہ ہی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی انسان کا باپ مر گیا آنسو گراتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان بال موچنے لگے، گریبان پھاڑنے لگے، چہرے اور ماتھے کو پیٹنے لگے اور ماتم کرنے لگے تو اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں، تو اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف پہنچتی ہے تو واویلا کرتا ہے، مال پہنچتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، انسان کی فطرت ہے یہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، خدایا سوزد پونسہ بوریا برت، کاشر پٲٹھۍ ونان بور برت سوزد، رۄپیہِ کروڑا سوزد، چھنا ونان واریاہ، اس روپیے کروڑا چھ مانگان روپیے بور، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دے دیا اور پھر اس نے اس میں بخل کیا، بتائیے کہ پیسہ اس کو جہنم میں لے جائے گا کہ جنت میں؟ جبکہ نفسیاتی لحاظ سے سائیکولوجیکل انسان بخیل ہے، تو گویا کہ 90% چانسز یہ ہیں کہ اگر روپیے بور پاتھی یہ کر بخل کر دے گا جہنم، اس لیے بہتر امس گژھِ نہٕ روپیے بوریا پاتھن، 10 ساس چھس کافی تاکہ پنٕنۍ ضرورت ہیٚکہِ پوٗرٕ کٔرِتھ۔ الا المصلین، لیکن ہاں نمازی لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نمازیوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، الا مستثنی منہ اوپر ہے، مصلین کی صفت آگے بیان کی گئی ہے۔ یاد تھیسو، اگر مصلین کا استثناء کیا گیا ہے، اس کا ایکسیپشن کیا گیا ہے کہ جو جزا اور فضا کرنے والے ہیں، واویلا کرنے والے ہیں، مگر کون نہیں ہے؟ نمازی۔ تو گویا کہ اگر ہم نمازی ہیں، نماز نہیں سری پرن، لیکن ہمارے اندر بخل ہے تو نمازیوں کی جو حقیقی روح ہے وہ ہمارے اندر ابھی تک نہیں آئی۔ اگر ہم جزا اور فضا کرتے ہیں تو گویا کہ نماز کی حقیقی روح ہمارے اندر نہیں آئی ہے، اور اگر ہم کم حوصلہ اور پست ہمت ہیں، ہلوعا، تو گویا کہ نماز کی روح ابھی تک ہمارے اندر نہیں آئی، تبھی جا کر تو مصلین کا استثناء کیا گیا ہے۔ یہ تو استثناء کے لحاظ سے 3 چیزیں آپ کو میں نے بتائی کہ نمازی اگر آپ ہیں تو پھر آپ نڈر، جری، بے باک، بہادر، حوصلہ مند ہونے چاہیے، بزدل، پست ہمت نہیں ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ بے بسی سے، والکسل، سستی سے، پست ہمتی سے۔ مومن چھنا آسان پست ہمت کے، وہ تو نڈر اور جری اور بے باک ہوتا ہے،
بہادر ہوتا ہے، والجبن والبخل، اور میں پناہ مانگتا ہوں تو اس سے بزدلی سے، والبخل، اور کس سے؟ بخل سے۔ تو حقیقی معنی میں جو نمازی ہوگا سو ایسنے بخیل، سو ایسنے بزدل کیے تھیں۔ الا المصلین، یہ تو تین صفات اوپر آئے، نہ واویلا کرنے والا ہوگا نہ بخیل ہوگا۔ الا المصلین، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بڑے نمازی ہیں لیکن بخیل ہیں، گویا کہ نماز کی روح ان کو ابھی حاصل نہیں ہوئی۔ آگے رب العالمین ان مصلین کی 7 صفات بیان کر رہے ہیں، آخذت نے کسا 7 صفات۔ تو صحیح معنی میں وہ نمازی ہے جس کے اندر یہ پہلی 3 صفات جو عدم کے لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے، نہ کم حوصلہ اور پست ہمت، نہ جزا فضا اور واویلا کرنے والا اور مصیبتوں پر، اور نہیں بخل کرنے والا، اور جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ 7 صفات کیا کیا ہیں؟ پہلی صفت والذین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے وقت ان کی توجہ اٹینشن اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو جب نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے، التحیات، نظر کچ، نظر کچ، سجدے کی جگہ اور آگے، پوری زندگی نماز پڑھتے ہوگے اور اتنا پتہ نہیں کہ سجدے کے اندر انسان کی نظر التحیات کے ہاتھوں پر ہونی چاہیے۔ کون سی خشوع اور خضوع ہے؟ قاری صوب چھ، حافظ صوب چھ، امام صوب چھ تلاوت کرن نظر کت چھ آسان برونٹ، حالانکہ نظر کت گژھِ آسن سجدے کی جگہ۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نظر کہاں ہوتی؟ آگے، حالانکہ نظر ہونی چاہیے سجدے کی جگہ۔ تو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کہاں ہے؟ ساری زندگی نماز پڑھتے گزر گئی، التحیات کا ترجمہ معلوم نہیں، نماز کہاں سے؟ ساری زندگی گزر گئی اور دعائے قنوت کا ترجمہ یاد نہیں، یا دعائے قنوت ہی درست نہیں۔ افسرہ و ستر میں سے ریٹائر تقریباً شارٹس 2-3 ورے ایسے ایج میں پارو الحمد شریف خانہ کعبہ میں بکرنا ویسے یاد تھے سوچ پڑھن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ 62 سال ہو گئے، افسر بھی بن گئے آپ، لیکن آپ کا الحمد شریف ٹھیک نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے، تو نماز کہاں سے ٹھیک ہوئی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والذین فی اموالہم حق معلوم الذین هم علی الصلاۃ۔ تو نماز میں وہ توجہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 8 صفات بیان کی ہیں، اس کامیاب مسلمان کی، کامیاب مومن کی پہلی ان کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خاشعون کا مطلب ہے کہ اعضاء بھی پرسکون اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، نہ کہ دکان کی طرف، گھر بار کی طرف، اہل و عیال کی طرف، ذاتی کاروبار کی طرف نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی صفت وہاں پر بیان کی گئی تھی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور لایانی اور فضول چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا صفت بیان کرتے ہیں، وہاں پر والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہاں پر دوسری صفت بیان ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے اموال کے اندر مقررہ حصہ ہے، فی اموالہم حق معلوم۔ اب قرآن نے تو بتا دیا مقررہ حصہ ہے، حق معلوم مقررہ حصہ ہے، لیکن وہ کتنا ہے وہ حدیث ہمیں بتلائے گی، 2.5%۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، ان سے پوچھو کہ حق معلوم جو قرآن نے بتایا مقررہ، اس کی تشریح کس نے کی؟ حدیث نے کی۔ تو حدیث کے تو آپ یقیناً محتاج ہیں، حدیث سے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے ہو۔ کوئی انسان بولے گا قرآن کافی ہے، تو بولو کہ قرآن کے اندر آپ رکعت دکھا دو نمازوں کی، کہاں پر ہے؟ تم نماز 2 رکعت پڑھتے ہو، فجر میں 4 پڑھتے ہو، ظہر میں 3 پڑھتے ہو، مغرب میں دکھا دو رکعت کی تعداد کہاں پر ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہو 2.5%، قرآن میں کہاں پر اس کا عدد لکھا ہے؟ تو ہم تو حدیث کے محتاج ہیں ہی ہر حال کے اندر۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے اموال کے اندر مقررہ حصہ ہے، للسائل، کن کا؟ مانگنے والے کا، والمحروم، اور محتاج کا۔ نمبر 3 تیسری صفت، تو گویا کہ جو صحیح معنی میں نمازی ہیں ان کے اندر 2 صفات آئی کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے اموال کے اندر مانگنے والوں کا اور محتاجوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔
ان کو پورا یقین ہے، یصدقون کا ترجمہ یقین سے کیجیے، ان کو پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں اپنے ہر اچھے عمل کا ثواب حاصل کرنا اور ہر برے عمل کی جزا مل سکتی ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، چوتھی چیز جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، ڈر کی کیفیت ان پر طاری رہتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ان کے جسم کے رونگٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بال خوف خداوندی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی نہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، معلوم ہوا کہ قرآن ابھی دل کے اندر رچا اور بسا نہیں۔ ایک بزرگ سے میں نے دریافت کیا چند دن پہلے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو کیفیات مطلوب ہیں، مثلا قرآن نے کہا سجدا و بکیا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، خروا سجدا و بکیا۔ ہم پر تو یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو سنا رہے ہو۔ کت پر پڑھو قرآن کشو بزنون یل تو خدا صبح بزنو تو انشاءاللہ العزیز یہ کیفیت گسیو تو پڑھتے رہی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اور تقوی شرط ہے، تب جا کر یہ کیفیات دل پر طاری ہوں گی۔ مشفقون، اور دل کو اللہ کے ذکر سے منور اور مجلہ اور مزکہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اللہ اللہ کا ورد کرے، الا اللہ کا ورد کرے۔ جب انسان بار بار کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا تو دل کے اندر اللہ کا نور آ جائے گا، نور آ جائے گا تو خشیت آ جائے گی، خشیت آ جائے گی تو جو کیفیات قرآن کی تلاوت سے مقصود ہیں وہ کیفیات حاصل ہو جائیں گی، چاہے وہ رونا ہو، چاہے وہ رونگٹوں کا کھڑا ہونا ہو، چاہے وہ جسم کا کانپنا ہو، لرزاں اور ترسا ہونا ہو، یا دل کا ڈر جانا ہو۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے عذاب کا خوف عطا فرمائے۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے غیر مامون جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ رب کا عذاب ایسا جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، جس پر وہ آنے والا ہوگا وہ تو آ کر ہی رہے گا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور پھر اس کے بعد چھٹی صفت بیان کی گئی، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم۔ کل میں قرآن کی آیت میں تلاوت کر رہا تھا تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی، آپ کے سامنے اس کو میں عرض کر دوں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قرآن نے دو چیزیں بیان کی۔ اہل ایمان سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عزت، آبرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بدکاری سے دور رہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یکے بعد دیگرے یہ دو چیزیں بیان کی گئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بدکاری سے، گناہ سے تب بچ سکتا ہے جبکہ انسان اس کے پہلے سٹپ نظر کی حفاظت کرے۔ نظر کی حفاظت ہوگی تو زبان کی حفاظت ہوگی، نظر کی حفاظت ہوگی تو کان کی حفاظت ہوگی، نظر کی حفاظت ہوگی تو انسان غیر محرم سے بات نہیں کرے گا۔ جب دیکھے گا نہیں تو بات کس سے کرے گا؟ جو بات نہیں کرے گا تو بات آگے نہیں بڑھے گی، دیکھے گا نہیں تو بات ہی نہیں بڑھے گی آگے، نہ کوئی موبائل کال ہوگی، نہ کوئی واٹس ایپ چیٹ ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی۔ تو عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نگاہ کی حفاظت کرے، نگاہ کی حفاظت ہوگی تو زبان کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی تو جنت مل جائے گی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنے ماتحت غلاموں باندیوں پر، فانہم غیر ملومین، تو ان کے سلسلے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، بیویوں کے سوا جو ادھر ادھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں، فاولئک هم العادون، وہی لوگ ہیں حد تجاوزی کرنے والے۔ والذین هم، ساتویں صفت، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، راعون خیال رکھتے ہیں، یعنی اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی امانت، چاہے وہ آنکھ ہو، اللہ کی دی ہوئی امانت چاہے وہ کان ہو یا زبان ہو، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جسم کی حفاظت کرتے ہیں، دل و دماغ کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سب امانت ہی ہے۔
وعہدہم اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ سورہ بنو اسرائیل میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان العہد کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے پورا کیا تھا یا نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا، والبصر آنکھ کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا، والفؤاد اس دل میں خدا کو بسایا تھا یا غیر خدا کو، کسی بت کو، کسی محبوب کو بسایا تھا۔ والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ ہمیں کمال تقوی سے نوازے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو ٹھیک ٹھیک گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ٹھیک گواہی دیتے ہیں، یعنی جب ان سے گواہی طلب کی جاتی ہے تو گواہی کو چھپاتے نہیں بلکہ درست گواہی دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور اس سے پہلے باری تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہیں یہ گواہی اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے، چاہے تمہیں گواہی ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، چاہے یہ گواہی تم کو قریبی رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، چاہے یہ گواہی تم کو غریب کے خلاف دینی پڑے، چاہے یہ گواہی تم کو امیر کے خلاف دینی پڑے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہم کونوا قوامین للہ بالقسط، انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک درست گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے یا اس کے سوا واعظ فرماتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، بہت کم ایسا ہو کہ آپ نے یہ بات نہ کہی ہو، کیا اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کے اندر کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کرے، وعدہ جو کیا سو اس کو پورا کرنا ہے۔ اور آخری چیز اس میں کیا کہی گئی، نمازوں کے بارے میں خشوع و خضوع کا تذکرہ پیش آیا، لیکن اگر انسان صرف تہجد زرکوز پڑھ خشوع و خضوع ثانیہ فجر چور پور دوہست رائے چھٹی نہ مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بھی آخری بات کیا کہی تھی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہاں جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں پر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہاں پر آخری بات یہی کہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں، مضمون بالکل یکساں تقریباً وہاں پر بھی یہاں پر بھی، وہاں پر بشارت ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جب آپ یہ اپنے اندر صفات پیدا کریں گے تو آپ ہی جنت کے وارث ہیں، عام جنت کے نہیں بلکہ جنت الفردوس کے وارث۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہاں پر بھی بیانی وہی صفات ہے، یہاں پر بھی وہی صفات بیان کی گئی، یہاں بلکہ کچھ اضافی ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہاں رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ صفات آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، امانتوں کی ادائیگی، وعدوں کی پاسداری اور گواہی کی درست ادائیگی، اور نمازوں کی پابندی، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع، خوف خداوندی، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، روز جزا پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع، تو رب العالمین فرماتے ہیں اب آپ اس طبقے میں شامل ہو گئے جن کا جنت کے اندر اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی ہیں وہ لوگ جن کا جنت کے اندر اکرام کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ ایک اور ترجمہ کیا گیا نگاہ اٹھا اٹھا کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، عن الیمین، دوڑے دوڑے کہاں سے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، عزین، غول کے غول۔ وہ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمگٹھا لگاتے تھے، بھیڑ لگاتے تھے؟ مقصد آپ سے قرآن کریم کو سن کر ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوا کرتا تھا، ان کا تو مقصد صرف قرآن کریم کو سننے کے بعد آپ کا اور پیغمبر کا اور قرآن کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایطمع کل امرئ منہم، کیا وہ آرزو کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی کہ اس کو داخل کیا کر دیا جائے گا نعمتوں والے باغ میں؟ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم، ہم جانتے ہیں اس چیز کو جس سے ہم نے ان کو پیدا کیا، منی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اس کو کس چیز کا غرور و تکبر ہے۔
فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر مخلوق کو لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز و بے بس نہیں۔ مشرقوں اور مغربوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرق اور مغرب کیوں؟ چونکہ ہر دن مشرق تو بدلتا ہی رہتا ہے، آج ادھر سے سورج طلوع ہو رہا ہے، کل ادھر سے، پرسوں ادھر سے، مغرب بھی روزانہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لایا۔ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کی قسم کھا کر رہ رہے ہیں، یہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو فنا کر کے کسی دوسری مخلوق کو لائیں جو ہمارے قرآن پر اچھے طریقے سے ایمان جائے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، روگردانی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائیں گے جو تم سے بہتر ہوں گے، ثم لا یکونوا امثالکم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ، تو اللہ لائیں گے ایسی قوم کو جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے گرم، راہ خدا کے اندر جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور بھی جگہ جگہ مضمون قرآن کریم کے اندر ہے، یہاں پر بھی اسی چیز کو مضمون بیان کیا گیا۔ اور پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عرب نے دین کی وہ قدر نہ کی ایک زمانے میں جا کر، تو اللہ رب العزت نے علم کو اٹھا کر بغداد کی طرف منتقل کیا۔ اہلیان بغداد کو 100 سال 200 سال حدیثوں کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے، جب انہوں نے ناقدری کی تو رب العالمین نے علم کو اٹھا کر بخارا اور سمرقند کی طرف منتقل کیا، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، فلاں فلاں۔ جب وہاں پر ناقدری ہوئی تو اللہ رب العزت نے علم کو اندلس کی طرف منتقل کیا، قرطبہ، ہزاروں لاکھوں کتابیں وہاں پر لکھی گئی۔ جب وہاں پر ناقدری ہوئی تو رب العالمین نے علم کو اٹھا کر ہندوستان کی طرف منتقل کیا، دارالعلوم دیوبند کی طرف، ممکن مصر کی طرف منتقل ہوا، مصر میں آخر کار جب وہاں پر ناقدری ہوئی تو وہاں سے دارالعلوم دیوبند کی طرف منتقل ہوا۔ اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عنقریب علم یہاں سے بھی اب منتقل ہو کر کسی اور ملک کی طرف چلا جائے گا، لیکن یہ سائیں کشیرن علمی صورتحال تو علمی ذوق یہ کہ یور یہ نہیں تھی کوئی انتجائے گس لیکن یور ناممکن یہ تیل نہ ذوق لکن علم کو۔ میں نے معلوم کیا کہ پاکستان میں پنجشیر میں ایک جگہ ہے 3000 آدمی درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل 2 مہینے۔ ایک دوسری جگہ درس قرآن ہو رہا ہے 1500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور جگہ چل رہا ہے وہاں پر 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 مہینے 10 شعبان سے لے کر برابر ادھر 10 شوال تک، صرف رمضان اس میں 2 گھنٹے، اور وہ بھی درس قرآن 8-8 گھنٹے ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کا ذوق نہیں، لوگوں کو قرآن کا شوق نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس چھوڑ دیجئے آپ ان کو، یخوضوا وَيَلْعَبُوا، وہ کھیل باتیں بناتے رہیں، تماشا کرتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ سامنا کریں گے، يَوْمَهُمُ الَّذِي، اپنے اس دن کا جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یعنی قیامت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے، سراعا، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ کسی نشان کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آرمی کے لیے بھرتی ہوتی ہے اور اس بھرتی کے عمل میں سینکڑوں ہزاروں نوجوان دوڑتے ہیں، یا پولیس کی بھرتی ہوتی ہے یا دیگر کوئی بھرتیاں ہوتی ہیں، تو کس طریقے سے ان کو نشان بتایا جاتا ہے، بھائی وہاں ادھر کے لیے دوڑو۔ اسی طریقے سے کفار یوم یدعون الی الداع، دوڑ پڑیں گے کس کی طرف؟ پکارنے والے کی طرف۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ قمر کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مہطعین الی الداع، دوڑ رہے ہوں گے کس کی طرف؟ پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، بولیں گے کہ یہ دن بڑا مشکل ہے۔ یخرجون من الاجداث، قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہوں، کأنہم جراد منتشر۔ یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا ان کو پکارے گا، الی شیء نکر، ناخوشگوار چیز کی طرف۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کافروں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی،
ترحقهم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہوگا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔